اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین اما بعد۔ گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خطبہ شعبانیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے مشہور و معروف خطبہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کے کچھ جملے ہم نے گزشتہ گفتگو میں پڑھے اور ان کا اپنی ظرفیت کے مطابق ترجمہ کیا۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضور فرماتے ہیں ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تم سب کو دعوت دی گئی ہے اللہ کا مہمان بننے کی۔ تم سب کو خدا نے اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، خدا نے تم سب کو عزت بخشی ہے، تم سب کو عزت دی ہے اپنا مہمان بنا کر۔ تم اہل کرامت اللہ ہو گئے ہو، اللہ کی کرامت کے حقدار بن گئے ہو خدا کا مہمان بن کے اور خدا کی دعوت قبول کر کے۔ تو عرض کیا تھا کہ خدا نے جس طرح شروع خطبے میں تھا ایھا الناس، اے لوگو ایک عام خطاب ہے، ہر ایک کو شامل ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو شامل ہے، مسلمان غیر مسلمان ہر ایک کو شامل ہے، بغیر کسی قید و بند کے سب کو خدا نے دعوت دی ہے، سب کو خدا نے اپنا مہمان بننے کے لیے بلایا ہے۔ لیکن کون مہمان بنتا ہے اور کون مہمان نہیں بنتا، یہ آگے چل کے اس خطبے میں پتہ چلے گا۔ دعوت سب کو ہے، لیکن جو مہمان بنیں گے وہ اس مہینے کی برکتوں سے بھی استفادہ کریں گے، رحمتوں بھی ان کے شامل حال ہوں گی اور مغفرت بھی انہی کا نصیب بنے گی۔ اور جو اللہ جل جلالہ کے اس مہینے میں مہمان نہیں بنیں گے، نہ برکت انہیں مل سکتی ہے، نہ رحمت اور مغفرت ان کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدا نے اس مہینے میں تم سب کو اپنا مہمان بنایا ہے، تم سب کو کے اوپر کرم کیا ہے، اور اس کے کرم کی خصوصیت یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، سبحان اللہ، انفاسکم تمہارا سانس لینا، فیہ اس مہینے میں تسبیح شمار ہوگا۔ ہم حساب نہیں لگا سکتے 24 گھنٹوں میں ہم کتنی بار سانس لیتے ہیں، ہر سانس لینا تمہارا اس مہینے میں تسبیح شمار ہوگا۔ اگر تم اللہ کے مہمان بنو گے، اگر تم اللہ کے مہمان بن جاؤ گے اس مہینے میں، تو تمہارا سانس لینا تسبیح سبحان اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تم اگر سو جاؤ گے تو تمہارا سونا بھی عبادت شمار ہوگا۔ حالانکہ عبادت غفلت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ہم آہنگ نہیں ہے، جہاں پہ غفلت آ جائے وہاں پہ عبادت نہیں ہوتی، اور سونا انسان کی غفلت کا عروج ہوتا ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو دنیا جہان سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی رحمت ہے جو خدا کے مہمانوں کے شامل حال ہوتی ہے کہ اس کا سونا بھی اس مہینے میں عبادت شمار ہوتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تمہارا عمل جو بھی نیک عمل بجا لاؤ گے وہ سب اس مہینے میں قابل قبول قرار پائے گا۔ یعنی یہ خدا متعال گارنٹی دے رہا ہے کہ تم اس مہینے میں اس ضیافت الہیہ میں اگر آ جاؤ گے تو تمہارا سانس لینا تسبیح شمار ہوگا، تمہارا سونا عبادت شمار ہوگا، اور تمہارا ہر نیک عمل قابل قبول، خدا کے ہاں مقبول قرار پائے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، سونا اور سانس لینا یہ نہ عبادت شمار ہوتے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھے عمل شمار ہوتے ہیں، یعنی ایک انسانی زندگی کا لازمہ اور ضرورت ہے۔ سونا بھی انسانی زندگی کی ضرورت ہے اور سانس لینا تو اشد ضرورت ہے۔ 1 منٹ سے زیادہ انسان سانس کے بغیر بہت مشکل سے رہ پاتا ہے۔ 2-4 منٹ جو بہت ماہر ہوتے ہیں سانس روکنے کے، 5 منٹ 10 منٹ کر لیں، اس سے زیادہ انسان سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سانس لینا انسان کی مجبوری ہے، انسان اس عمل کے انجام دینے میں مجبور ہے، زندہ رہنے کے لیے اسے حتماً سانس لینا پڑے گا۔ تو ایسے عمل کو بھی خدا و تعالی تسبیح قرار دیتا ہے جو انسان نے کرنا ہی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر اور رحمت اور برکت کیا ہوگی۔ نومکم فیہ عبادہ، سونا بھی انسان کی مجبوری اور ضروری ہے۔ انسان 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کتنے دن بغیر سوئے گزار سکتا ہے، آخر کار اسے سونا، نیند تو کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے جب نیند آئی ہوئی ہو،
تو سونا بھی انسان کی مجبوری اور انسان کے لیے ضروری ہے، بقائے حیات کے لیے انسان کا سونا ضروری ہے، انسان سوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے حتماً سونا ہی سونا ہے، لیکن یہ سونا خدا کہتا ہے عبادت شمار ہوگا، یہ سونا عبادت شمار ہوگا۔ ایک اور مقام پر بھی سونے کو عبادت کہا گیا ہے، وہ مشہور و معروف روایت اس رمضان مبارک اور روزے سے بھی منسلک ہے۔ حضور نے اپنی ایک دفعہ اس نورانی محفل میں اصحاب سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ کھڑا کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں۔ پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو ہر روز ایک ختم قرآن کرتا ہے؟ ایک بار پھر حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں۔ تیسرا ظاہراً یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جو سارا سال روزہ رکھتا ہے، سارا سال روزہ رکھتا ہے، ہر روز قرآن کو ختم کرتا ہے، ہر شب ساری رات عبادت کرتا ہے اور پورا سال روزے رہتا ہے، پورا سال روزے رکھتا ہے۔ ایک بار پھر حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں سارا سال۔ اصحاب میں سے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صاف غلط بیانی ہو رہی ہے یہاں پہ، ہم نے کئی دفعہ سلمان کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کیسے کہتے ہیں میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں؟ کئی دفعہ ہم نے راتوں کو سلمان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، کئی دفعہ ہم نے یعنی سارا دن رات سلمان کے ساتھ گزارا ہے اور ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے پورا قرآن ختم کیا ہو۔ ٹھیک ہے تلاوت کرتے ہیں 2-4 سپارے یا وہ ہو سکتا ہے، لیکن پورا قرآن ختم کیا ہو یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ حضور مسکرائے اور سلمان فارسی سے کہتے ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، کہتے ہیں یا سلمان آپ خود اپنا دفاع کریں، بتائیں یہ جو آپ نے دعوے کیے ہیں ان کو کیسے آپ ثابت کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، میں نے عرض کیا چونکہ میں نے آپ سے سنا ہے، یہ ہے معرفت، یہ ہے علم اور آگاہی، میں نے آپ سے آپ کی زبان مبارک سے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو رات کو وضو کر کے سوئے گا اس کا سونا ساری رات کا سونا وہ عبادت شمار ہوگا۔ تو میں رات کی وہ جو مخصوص عبادات ہے، نماز تہجد ہے، شب بیداری ہے، وہ ایک حد تک کرتا ہوں، باقی سوتا بھی ہوں لیکن وضو کر کے سوتا ہوں، اس لیے آپ کے اس فرمان کے مطابق میں سو رہا ہوتا ہوں لیکن میرے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہوتی ہے، میری وہ رات عبادت شمار ہوتی ہے، تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اسی طرح میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو سورہ توحید ایک بار پڑھے گا اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1/3 قرآن کا ثواب اسے مل جائے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا تو 2/7 کا اسے ثواب ملے گا، اور اگر 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو میں سورہ توحید قرآن ویسے بھی تلاوت کرتا ہوں لیکن سورہ توحید 3 بار ضرور پڑھتا ہوں تاکہ ایک قرآن کا ثواب مجھے ہر روز مل سکے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ جو مستحب ہے ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، مہینے کی پہلی جمعرات، مہینے کی آخری جمعرات اور مہینے کے درمیان والے جو 10 دن ہوتے ہیں، اس 10 دن میں جو پہلا بدھ آتا ہے اس کو روزہ رکھنا۔ کہ ظاہراً روایت میں ہے کہ گزشتہ قوموں پر، امتوں پر جب بھی عذاب آیا ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن آتا تھا، اور حضور کی رحمت اور برکت کی وجہ سے اس امت سے خدا نے کہا کہ میں عذاب نہیں کروں گا، تو حضور نے پھر یہ یعنی اپنی امت کو کہا کہ آپ اس شکرانے کے طور پر ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں۔ تو فرمایا کہ میں مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہوں، اور خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی بجا لاتا ہے اس کو 10 امثالھا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو مہینے میں زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے ہیں، میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، تو 3 روزوں کے مطلب یہ ہے کہ مجھے یعنی 30 دن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح سے ماہ مبارک سے ہٹ کر باقی 11 مہینوں میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں کم از کم، اور اس طرح سے میں پورا سال روزے رکھنے کے ثواب سے بہرہ مند ہو جاتا ہوں۔ تو وہاں پہ بھی نیند کو اگر انسان ہر رات وضو کر کے سوئے تو اسے پوری رات وہ سویا رہے گا، جتنی دیر سویا رہے گا اسے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، تو وہ بھی نوم اور نیند عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور ماہ مبارک میں وضو کی بھی قید نہیں ہے، البتہ وضو کرنا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں نہیں ہے نومکم فیہ عبادت، دن ہو رات ہو جب بھی تم سو گے تمہارا سونا اس میں عبادت شمار ہوگا۔ یہ کن کا سونا عبادت شمار ہوگا؟ جو خدا کے مہمان بنے ہیں۔ کن کا سانس لینا عبادت شمار ہوگا؟ جو خدا کے مہمان بنے ہیں۔ کن کا عمل اس مہینے میں
مقبول درگاہ الہی قرار پائے گا ان کا جو خدا کے مہمان بنے ہیں۔ اور یہاں مہمان کے حوالے سے ایک اور نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بہت لطیف اور خوبصورت نقطہ ہے کہ دعوت جب کہا جاتا ہے تو دعوت میں ہمیشہ ایک میزبان ہوتا ہے اور کچھ مہمان ہوتے ہیں۔ دعوت میزبان اور مہمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس دعوت الہیہ میں جو میزبان ہے وہ محجوب ہے، ان سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے، اور سامنے آ کر جس طرح عام میزبان اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اس طرح سے خاطر تواضع نہیں کرتا۔ یہ جو مہمان ہیں، جو روزے دار ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو درک کرتے ہیں اور اس کا احساس کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اب انہی مہمانوں میں سے کچھ خدا کے مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خدا کے باقی مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، افطار کا بندوبست کرتے ہیں، افطاری دیتے ہیں، سحری کا بندوبست کرتے ہیں، مستحق اور نادار لوگوں تک افطاری پہنچاتے ہیں، بہت سارے ایسے خیرات انجام دیتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خدا کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ خدا کے مہمانوں کی مہمان کی خدمت کرنا بالذات اور بالاول میزبان کا حق اور فرض بنتا ہے، اور اگر کوئی مہمانوں میں ہی سے اٹھ کر میزبان کا ہاتھ بٹاتا ہے، ساتھ دیتا ہے اور اس کے باقی مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا ہے تو یقیناً میزبان کی نظر میں اس مہمان کا رتبہ اور درجہ بڑھ جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، مستحق لوگوں تک راشن کا بندوبست کرتے ہیں، اور دوسرے مختلف اس کی جہات اور حوالے ہو سکتے ہیں کہ خدا کے مہمانوں کی اور روزے داروں کی خدمت اور خاطر تواضع کا اور ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ وہ سب دوسرے لفظوں میں خدائی سنت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، فعل خدا کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا نے اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی ہوتی ہے، اور یہ خدا کا نمائندہ بن کے، خدا کا جانشین بن کے ایک معنی میں یہ خدا کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے میں روزے داروں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس فضیلت سے بھی استفادہ کریں۔ تو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول۔ تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول ہے۔ عمل کا مقبول ہونا ممکن ہے ہمیں اس کا احساس نہ ہو، لیکن ابھی جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت شریف منقول ہے۔ امام فرماتے ہیں جس کی پوری زندگی میں ایک دو رکعت نماز قبول ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اہل نماز، 5 وقت کی واجب نمازوں سے ہٹ کر نوافل، نماز تہجد اور بہت ساری نمازیں، کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ 1-2 رکعت نماز، اس میں امام نے یہ نہیں کہا یہ فجر کی ہوگی، مستحب ہوگی، نافلہ ہوگی، کیا ہوگی، کیا کوئی 1-2 رکعت نماز جس کی قبول ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا قبول ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ڈھیر لگے ہوئے ہیں نمازوں کے، ہم میں سے ہر ایک فرد کی زندگی میں نامہ اعمال میں وہ فزیکل وہ نمازیں دیکھیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اربوں رکعت نماز ممکن ہم پڑھ چکے ہوں، کتنی نمازیں پڑھ چکے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں اگر اس میں سے 1-2 رکعت نماز قبول ہو جائے انسان کامیاب ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ روایات ہیں اس بارے میں بھی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نماز کو نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ بہت ساری اس کے آداب و شرائط ہیں۔ ایک تو صحیح نماز ہے، ایک مقبول نماز ہے۔ صحیح نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جو باطل نہ ہو، یعنی جو توضیح المسائل کے اندر نماز کے شرائط اور احکام بتائے گئے ان کے مطابق با وضو ہو، لباس، ساری وہ جو شرائط ہیں ان کے مطابق ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہے۔ صحیح نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی قضا یا اعادہ نہیں کرنا پڑتا، اور اس کو عالم بالا میں بے نماز شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ صحیح نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ایک الگ باب ہے آداب الصلاۃ کا، جس میں نماز کے آداب بیان ہوتے ہیں، رکوع کے آداب، سجدے کے آداب، وہ ایک الگ
سسٹم ہے جس کو ہمارے بعض بزرگ علماء نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں روایات کی روشنی میں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب نماز، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ وہ آداب نماز کی جب رعایت کی جائے گی تو پھر انسان کی نماز قبول بھی ہو سکتی ہے. توضیح المسائل کے احکام کی رعایت کرنے سے انسان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور پھر آداب نماز کی رعایت کرنے سے انسان کی نماز مقبول ہو سکتی ہے. البتہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو نماز صحیح ہوتی ہے وہی قبول ہونے کے قابل بھی ہو سکتی ہے. جو نماز ہی صحیح نہ ہو قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے توضیح المسائل میں جو احکام بتائے گئے نماز کے وہ سب سے پہلے ہیں، وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں. ان کو انجام دینے کے بعد پھر آداب کا جب خیال رکھا جائے گا تب جا کے نماز قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں عملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا ہر عمل خدا قبول کرے گا. تم خدا کے مہمان ہو. مہمان جو بھی تحفہ، گفٹ، ہدیہ لے کر جاتا ہے میزبان اسے قبول کرتا ہے، اسے لے لیتا ہے، چاہے اس کی شان کے مطابق ہو چاہے اس کی شان کے مطابق نہ ہو. ہم جس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کی شان تو ایسی ہے کہ ہم جو مرضی لے کر چلے جائیں اس کی شان کے مطابق وہ چیز نہیں ہو سکتی. تو ہم پھر اپنی ظرفیت کے مطابق جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم لے کر جائیں گے. تو اگر ہم اس مہینے میں خدا کا مہمان بننے میں کامیاب ہو جائیں تو حضور فرماتے ہیں عملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول ہے. نماز قبول ہوگی انشاءاللہ، روزہ قبول ہوگا، افطاری دینا قبول ہوگا، صدقہ خیرات قبول ہوگا، درود شریف کا پڑھنا قبول، قرآن کی تلاوت قبول. ہر چیز، جب سانس لینا عبادت ہو گیا، جو عبادت نہیں ہے تو جو عبادتیں ہیں ان کو انسان اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے جب انجام دے گا تو وہ کیسے عبادت نہیں ہوگی، وہ کیسے خدا اسے قبول نہیں کرے گا. عملکم فیہ مقبول، یہ بہت بڑی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اس مہینے میں آپ کا عمل قبول ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہوگی. اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہوگی. یہ بھی جس طرح عملکم فیہ مقبول ایک بہت بڑی گارنٹی تھی، اسی طرح سے دعاؤکم فیہ مستجاب، یہ بھی بہت بڑی گارنٹی. اس مہینے میں تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. کیوں؟ جب کوئی اپنے گھر بلاتا ہے، ہم کسی کو اپنے گھر بلائیں اور وہ مہمان آ کے ہم سے کوئی خواہش کرے، کوئی تمنا کرے، کوئی آرزو کرے، کوئی ریکویسٹ کرے، تو ہم نے چونکہ اس کو بلایا ہوتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، ہم نے اس سے، ہماری نظروں میں اس کی عزت ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی ہر خواہش کو پورا کریں. اگر ہماری بساط سے باہر بھی ہو تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کی خواہش کو پورا کریں. خداوند متعال ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم تو عاجز و ناتواں بندے ہیں، ہم تو بہت سارے حوالوں سے ضرورت مند اور خود محتاج ہوتے ہیں. ہماری قدرت، طاقت، دارائی، ہر چیز ناقص ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے مہمان کی ہر چیز پوری کریں. خداوند متعال سے اگر کچھ مانگا جائے گا وہ کیسے پورا نہیں کرے گا، وہ کیسے قبول نہیں کرے گا، وہ کیسے استجابت نہیں فرمائے گا. وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہیں. تمہاری دعائے افتتاح اس مہینے میں قبول ہے. تمہاری دعائے ابو حمزہ صومالی اس مہینے میں قبول ہے. تمہاری دعائے سحر اس مہینے میں قبول ہے. تمہارا یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا غفور ہو، یا رحیم کہنا قبول ہے. تمہارا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور قبول ہے. تمہاری ہر دعا اس مہینے میں، دعائے ندوہ، دعائے کمیل، دعائے توسل، یہ دعائیں تمہاری قبول ہیں. اس مہینے میں جو بھی مانگو گے خدا تمہیں عطا کرے گا. جو بھی چاہو گے وہ تمہیں خدا کی بارگاہ سے ملے گا. خدا بانٹنا چاہتا ہے، خدا دینا چاہتا ہے. یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ کہ جو اپنی مخلوقات کے اوپر عطا کرنے اور بخشش کرنے اور ان کو نوازنے کا دل دادا ہے، عاشق ہے، اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے. 4 چیزیں یہاں پہ بتائی گئیں: انفاسکم فیہ تسبیح، ونومکم فیہ عبادہ، وعملکم فیہ مقبول، ودعاؤکم فیہ مستجاب. تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح ہے، تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے، تمہارا ہر نیک عمل اس مہینے میں قبول ہے، اور تمہاری ہر دعا اس مہینے میں مستجاب ہے. انشاءاللہ آنے والے
گفتگو میں عرض کروں گا دعا کے حوالے سے اور استجابت دعا کے حوالے سے، چونکہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، یہاں پہ حضور کی زبان حبیب کبریا کہہ رہے ہیں تمہاری دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا قبول ہے، تو دعا قبول جب حضور کہہ رہے ہیں تو پھر یقیناً قبول ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم اسی ماہ مبارک کے اندر بہت ساری چیزیں خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور وہ مانگی ہوئی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ ادھر سے حضور فرما رہے ہیں دعاؤکم فیہ مستجاب، ادھر سے ہم جب اپنی عملی لائف میں پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ کس طرح سے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ کیسے یہ ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ حضور فرما رہے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب۔ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ اعمال ہمارے خدا کی بارگاہ میں مقبول اور قبول ہوں اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکیں۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔